رمضان اور قرآن، اللہ میاں نے حالانکہ رمضان کے اندر روزے رکھے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ اور روزے اس لیے رکھنے ہیں اس کے اندر کہ انسان اللہ سے پوچھ کر کھائے، اللہ سے پوچھ کر پیے۔ بیوی کے پاس جانا ہے تو اللہ سے پوچھ لے، بیوی سے کے پاس اب نہیں جانا تو ان سے پوچھ لے کون سا کام غیبت کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ بولنا ہے نہیں بولنا، یہ ان سے پوچھ لے پہلے۔ اپنی نظر کو اس وقت اٹھانا ہے کہ اس وقت اپنی نظر کو جھکا لینا ہے، میں نے اپنی آواز کو اس وقت پست کرنا ہے کہ میں نے اپنی آواز کو اس وقت بلند کرنا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آواز کو بلند کرنے پہ وہ راضی ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو پست کرنے پہ وہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ ان سے پوچھنا ہے اس وقت میں نے ہاتھ میں تلوار پکڑنی ہے کہ میں نے اس وقت قلم پکڑنا ہے، یہ اس سے پوچھنا ہے۔ جو اس طرح پوچھ کے چلتا ہے، اللہ سے ہر بات پوچھ کے چلتا ہے، تو یہ تقوی کی روش کو اپناتا ہے، تو یہ تقوی کی روش کو اپنائے گا تو کتاب اسے سمجھ آ جائے۔ یہ تو تعلق اس کا ہے۔ ہاں، اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کی ایک ساتھ جسے طاق رات کہتے ہیں، اور طاق راتوں میں بھی جس کے بارے میں زیادہ روایات یہ ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، وہ 27ویں کی رات۔ تو بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان بناتے ہوئے کوئی اتفاقاً ایسا نہیں ہوا۔ اللہ جل شانہ کی پلاننگ تھی کہ 14 اگست آیا ہی 27 رمضان المبارک کو تھا، تو 27 رمضان المبارک کو لا الہ الا اللہ کہنے والے جو بار بار کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کو اس کی آدھی شب کے اندر عین اس وقت جبکہ قرآن حکیم نازل ہوا تھا، 1400 سال 1450 سال پہلے بھی جو نازل ہوا تھا وہ رات کے پچھلے پہری ہوا تھا، آخری شب 12 بجے کے بعد ہی۔ تو یہ قرآن جو پاکستان کا بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یہ بھی 12 بجے کے وقت ہوتی ہے، اور پاکستان لا الہ الا اللہ کی گونج کے اندر 27 رمضان المبارک کو نزول قرآن کے عین وقت پہ نازل ہوا کہ لوگوں تم نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تیرا جھنڈا بلند کریں گے، تیرے نام کی مالا جپیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے اور لا الہ کی حکومت کو قائم کریں گے، اس کے لیے ہمیں پاکستان دے دے۔ تو پاکستان کے لیے جو آئین اور دستور تھا وہ اسی وقت نازل ہوا تھا، وہ لوح محفوظ سے اللہ نے نازل فرما دیا بیت العزہ کے اندر، اور وہ مسلمانوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے دستور کی حیثیت رکھتا ہے، اور اب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس دستور کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کے علاوہ کسی اور دستور کے مطابق گزارنا چاہیں، وہ پارلیمنٹ کا بنایا ہو، وہ غیروں کا بنایا ہو یا اپنوں کا بنایا ہو، وہ مسلمانوں کے ساتھ لگا نہیں کھاتا۔ پاکستان تو بنا جس مقصد کے لیے تھا وہ تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تھا، اللہ کے قانون کو بنانے کے لیے، اللہ اور اللہ کے دستور کو نافذ کرنے کے لیے تھا۔ اگر اس کے مطابق کریں گے تو چین پائیں گے۔ میں اور آپ اس بات پہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے دستور تو کئی بنا لیے، اور کئی دستوروں کے اندر ہم نے اللہ کے دی ہوئی باتوں کو داخل بھی کر دیا، لیکن اسے پاک نہیں کیا، دوسری چیزیں اس کے اندر شامل کرتے رہے، اسے پلید ہی رہنے دیا۔ پہلے مرحلے میں تو ایک لمبا عرصہ 47 سے لے کر ہم نے 85 تک، تو وہ جو قرارداد مقاصد کے اندر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا تھا اسے ایک ضمیمے کے طور پر دستور کے ساتھ لگایا، لیکن 1985 کے اندر جب ہم نے اس کو باقاعدہ قرارداد مقاصد کو دستور کا حصہ بنا لیا، اس وقت سے تو ہم لا الہ الا اللہ کی حکومت بنانے کے مجاز ہو گئے تھے، بلکہ ان پہ فرض کر دیا گیا تھا۔ ہم نے اس کے بعد بھی نہیں بنایا، آج تک ابھی بھی لوگوں کا بنایا ہوا 73 قائم، جس میں چند اسلامی اصلاحات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن
وہ دوسروں کا بنایا ہوا، لیکن اس کے مطابق جو 7 سال کے اندر قانون سازی اسلام کے مطابق کرنی تھی، جس میں لکھا گیا تھا کہ پہلے بنے ہوئے قوانین کو 7 سال کی قلیل مدت کے اندر بدل دیا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون اسلام سے ہٹ کر نہ بنایا جائے گا، اس کی بھی پاسداری نہ کی گئی۔ اسلام سے ہٹ کر ہی قانون بنائے گئے، اور پہلے جو بنے ہوئے تھے ان کو بھی آج تک نہیں بدلا گیا۔